اسی وجہ سے ہے کہ یہ پاکستان میں کاسٹ اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ پاکستان کی پروڈکشن نہیں ہے، اور جب دوسری کنٹری سے یہ بال آتا ہے اتنے کا بال نہیں ہوتا جتنا اس کے اوپر ٹیکس پڑ جاتا ہے، اور جب یہ پاکستان میں پہنچتا ہے تو اس کے بعد جب ادھر سے بھی مینوفیکچر جو ہوتے ہیں، جو ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں، جو آگے مارکیٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے پرسنٹ رکھنے ہوتے ہیں، اور جب تک ہمارے سیلونز تک آتی ہیں تب تک یہ اتنی ایکسپینسو ہو جاتی ہے کہ نارمل لوگوں سے اوپر نکل جاتی ہے۔ اس طرح سے ہو سکتا ہے لائک اگر میں کسی دوسری کنٹری میں جاؤں جہاں سے اویلیبل ہو، نارملی جی بالکل، آپ چائنا سے جائیں گے تو آپ کو بالکل نارمل، تو میں اگر وہاں سے لوں اور خود ہی خریدوں تو پھر یہ ممکن ہے کہ مجھے کم قیمت میں مل جائے، خود ہی لے کر آؤں؟ جی جی بالکل مل سکتی ہیں، اور پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہم صرف آپ کو سروسز کے پیسے لیں گے اور آپ کی اوپر وہ خود ہوں گی ایکسٹینشن، تو اس میں بہت نارملی تو ایک پیچ 20 سے 25-30 ہزار کا نہیں، ابھی چائنا میں بھی تقریباً لاسٹ ٹائم میں نے جو وزٹ کیا ہے اس میں یہ تھا کہ پہلے 8000 میں تھا، اب تقریباً 12000 سے پلس چلے گئے ان کے بھی ریٹ۔ پہلے یہ ایک پیچ جو آپ کو چائنا سے ریٹ ملے گا، اگر آپ یہاں پر لائیں گے تو اس پر ٹیکسز وغیرہ ایڈ ہو جائیں گے، بڑھتے تقریباً سب سے چھوٹا جو بیچ ہے 22 انچ کا، وہ تقریباً اس وقت 22 کا جو ہے وہ 22 کا ہی پڑ جاتا ہے ہمیں ٹیکسز کے ساتھ۔ یہ بتائیے کہ یہ جو جیسے آپ نے ایک تو یہی بتایا کہ لینتھ کے مطابق، جی جی بالکل، اس کے گرام بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرے اس کا پروسیجر کیا ہے ایکسٹینشن کا خاص طور پہ؟ جی جی، کہ کیا یہ بالوں جو پہلے سے بال ہیں ان کے ساتھ چپکا دیے جاتے ہیں یا بالکل ان کو ایک وگ کی طرح سے پہن لیا جاتا ہے؟ نہیں، جو ایکسٹینشنز ہے وہ الگ چیز ہے، جو وگ ہے وہ الگ چیز ہے۔ ایکسٹینشن سے بھی کیٹیگری آتی ہیں، اس میں 6D ہوتی ہے جو بھی بالکل سب سے لیٹسٹ آل اوور پوری ورلڈ میں چل رہی ہے، اس کے بعد اس میں آتا ہے 6D کے بعد میکرو رنگ، جو کہ ایک اور ٹیکنیکس ہے، اس کے پہلے جو جیسے کہ نیا لیٹسٹ ورژن آ جاتا ہے، اور اس سے پہلے پھر میکرو رنگ کے بعد تھا ایک سلائی والی جسے سٹچ والی بولا جاتا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک آئی تھی جو کہ ٹیپ والی گم میں یوز کیا جاتا ہے، اور جو ٹیپ والی تھی اس میں کمپلینس ہیں، اور جب سے مجھے کمپلینس کا پتہ چلا میں نے لوگوں کو ریکمینڈ بھی کیا کہ آپ اس کو یوز نہ کرو، اور دین یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سلائی والی کرتا ہے تو وہ بھی بہت اچھے رزلٹ ہیں، اور اگر کوئی جیسے کہ ماڈلز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں لانگ لاسٹنگ ٹائم بھی ہوتا ہے، کہ اس میں ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے دوبارہ ریپلیس سروسز کروانی ہوتی ہیں، اس میں جو ماڈلز ہیں یا جیسے کہ ڈانسز وغیرہ ہیں وہ آپ کو 1 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں، اور جو کیونکہ انہوں نے بال گھمانے ہوتے ہیں، ڈانس کرنا، اور جو نارمل ماڈلز ہیں وہ 2 منتھ کا لے لیتے ہیں، اور جو ہوم مثلا گھر میں رہنے والی لیڈیز ہیں ان کے لیے 3 منتھ یا 4 منتھ بھی نکال لیتے ہیں۔ ایکسٹینشنز کی آپ بات کریں، نارملی جو ایکسٹینشنز میں نے اپنے ارد گرد یوز ہوتے ہیں دیکھی ہیں، ہیئر ایکسٹینشنز، وہ اس کے پیچھے پیچ سے لگے ہوتے ہیں، وہ جب آپ نے بال بنانے آپ کے اوپر آپ لگوانا چاہیں نہ لگوانا چاہیں، ابھی بھی شاید میں آتے ہوئے چاہوں تو لگوا لوں اور شو کے بعد اتار دوں، نہیں وہ ایک کیجول سین ہے، وہ گھر میں نارملی لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم وہ چیز نہیں، جی بالکل، وہ ایک سنتھیٹک لک ہے، اس کو آپ ایک واش کرتے ہو تو وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور دوبارہ لگانے کے قابل نہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں لیکن موسٹلی ابھی اس میں رومن بال آ گئے، وہ آپ کو نہیں پتا لیکن اس میں کیٹیگری آ گئی ہیں، بال جو رومن بال ہیں اس کو آپ واش کر سکتے ہو نارملی۔ ہم دیکھتے ہیں عموماً کہ جو فلم انڈسٹری یا ڈرامہ انڈسٹری یا ہماری میڈیا انڈسٹری سے جو خواتین زیادہ ریلیٹڈ ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ایکسٹینشن اور ان چیزوں کا، جی بالکل، کیا عام رجحان بھی یہی ہے، اس طرف بھی ہے، عام خواتین جو ہے جو اس سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے لیکن ان میں بھی یہ زیادہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ ایکسٹینشن کی طرف آ رہی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے تقریباً، میں تو یہی ابھی سمجھ ہوں، جیسے کہ میں میم سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ تقریباً ابھی 50% جتنی بھی گرلز ہیں، یہ کالج گرلز ہیں یا پھر یونیورسٹیز میں ہیں یا پھر جو بھی کسی کنٹری میں ہیں، تو یہ ضرور ایکسٹینشنز لگا رہی ہیں، کیونکہ اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے یا اگر مجھے چینل سے اجازت دیتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بالوں کی ایک تھیوری ایسی ہے کہ جس میں لیڈیز کا بہت بڑا ایشو ہے، تقریباً میں کہتا ہوں 80% لیڈیز کا یہی مسئلہ ہے کہ ان کو شیمپو یوز کرنا ہی نہیں آتا، اور اس وجہ سے بال ڈیمیج ہوتے ہیں اور پھر ایکسٹینشن کی طرف آتا ہے۔ اور 90% یہ بھی ہے کہ ابھی جیسے کہ ہم ڈائٹ کھا رہے تھے آج سے پہلے، جیسے کہ ہماری دادی امیاں، ہماری نانی امیاں کھا رہی تھی، آج وہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اگر ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں تو وہ ہمارے ڈائٹ ہمیں ڈیفرنٹ مطلب کہ افیکٹ دیتی ہے کہ جس میں ہم ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس میں ہمیں بیماریاں ایشوز آ جاتے ہیں، جیسے کہ ہمیں کچھ اور ایسی ایشوز آئیں۔ اور اس کے لیے میں ایک اور چیز گائیڈ کر دوں، ایکسٹینشن جو ہے ابھی تقریباً 50% لوگ یوز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے۔ ہرمیت میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ ریموویبل کو کس طرح سے ہم، اور یہ جو پرماننٹ یہ بات کریں 2 مہینے 3 مہینے، دونوں میں فرق کیا ہے اور ہم کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ کاشی ہمارے ساتھ ہی شوت رہیں گے، ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔
एक्सटेंशंस पर आज हम बात कर रहे हैं और रिमूवेबल हेयर एक्सटेंशंस भी हैं और परमानेंट, बट दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों के अपने अपने ऑब्वियसली फ़ायदे हैं, बट क्या फ़ायदा है काशी से जानेंगे। काशी ये बताइएगा, जो रिमूवेबल होती हैं लाइक लगाई और उतारती किसी भी इवेंट के बाद, ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सी रहती हैं, ये वाली हैं जो आप परमानेंट काम करवाते हैं? मेरे ख्याल से जो परमानेंट वाली है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने कहीं जाना जी कहीं जाना होता है तो आपको दोबारा लगानी नहीं पड़ती, उतनी मेहनत नहीं करती पड़ती। ये आप वॉश करो, इसमें ब्लो ड्राई करो, आयरन करो, जैसे ही वॉश किया फ़ौरन ब्लो ड्राई किया, हल्का सा आयरन किया, फिनिश जल्दी। अच्छा, ये जिस तरह से जो रिमूवेबल पैचेस की मैं बात कर रही हूँ, ये तो मैंने लोगों को देखे एहतियात से रखे, साल 2-2 साल भी चल जाते हैं, उसको कलर भी करवाते हैं, अपनी मर्जी से भी लेंथ रखवा लेते हैं या उतने ही इंचेस लेते हैं जितने की ज़रूरत होती है। इसका क्या सीन है? जो रिमूवेबल जैसे कि क्लिप वाली